وقال وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل عزت احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اس سے پہلے جب آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ انسانی زندگی سے متعلق کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے تعلق سے اسلام میں رہنمائی اور گائیڈنس موجود نہ ہو۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اسلام کی شکل میں ہمیں جو احکامات و قوانین ملے ہیں، ہمیں جو اللہ کے فرامین اور رسول اللہ کے فرامین ملے ہیں، ان احکامات کو علماء کرام نے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام کے بہت سارے احکامات وہ ہیں جو عقائد و ایمانیات سے متعلق ہیں۔ اسلام کے بہت سارے احکامات وہ ہیں جو عبادات سے متعلق ہیں۔ اسلام کے بہت سارے احکامات وہ ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں۔ اسلام کے بہت سارے احکامات وہ ہیں جو معاشرت سے متعلق ہیں۔ اسی طرح اسلام کے بہت سارے احکامات وہ ہیں جو سیاست سے متعلق ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلام کے بہت سارے احکامات وہ ہیں جن کا تعلق اخلاق سے۔ اور یہ بات بھی دو چار کی طرح ہمارے ذہن میں رہے کہ اسلام صرف عقائد کا نام نہیں، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام صرف معاملات کا نام نہیں، اسلام صرف معاشرت کا نام نہیں، اسلام صرف سیاست کا نام نہیں، اسلام صرف اخلاق کا نام نہیں، بلکہ ان تمام کے مجموعے کو اسلام ہے۔ اور جن شعبوں کا تذکرہ کیا گیا، ہر شعبے سے متعلق ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معیار پر لانے کی کوشش کریں، دین کے معیار پر لانے کی کوشش کریں، شریعت کے معیار پر لانے کی کوشش کریں۔ یہی وہ مطالبہ ہے جو قرآن پاک میں کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا ہے ایمان کا، جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہو، تمہیں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا یہی مطلب
کہ اسلام کے جس طرح کے بھی احکامات ہیں ہر طرح کے احکامات پر عمل کی کوشش کی ہے۔ میرے بزرگوں، اس سے پہلے جو باتیں عرض کی گئی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کے دو اہم دور ہیں۔ ایک تو وہ دور ہے جو آپ نے مکے میں گزارا ہے، اور ایک وہ دور ہے جو آپ نے مدینے میں گزارا ہے۔ ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ اسلام میں اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زمانے میں، چاہے وہ مکی دور ہو یا مدنی دور، اسلام کے اخلاقی احکامات کو بڑی اہمیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ میں نے ایک دو واقعات بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں جب تقریر کرتے ہیں اور اسلام کا جو تعارف پیش کرتے ہیں اس میں اسلام کے اخلاقی احکام کو بڑی اہمیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ابو سفیان کو کہ اس زمانے میں اسلام نہیں لائے تھے، روم کے بادشاہ کے سامنے جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے علاقے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام محمد ہے اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے، وہ نبی ہے، اس کی کیا تعلیمات ہے ہمیں بتاؤ۔ تو اس وقت ابو سفیان نے، جبکہ وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، جو تعارف اسلام کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ پیش کیا، وہاں پر بھی اسلام کے اخلاقی احکام کو بڑی اہمیت کے ساتھ واضح کیا۔ تو گویا کہ اخلاقی احکامات وہ ہے جو اسلام کی پہچان ہے، اسلام کے سمبلز میں۔ اب مکی دور کے بعد جب مدنی دور آتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مدنی دور وہ دور ہے جس میں احکامات نافذ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے احکامات جو ابھی تک نافذ نہیں ہوئے تھے، باقاعدہ تقریب حکم نہیں آیا تھا، تو وہ سب احکامات مدنی دور میں نافذ ہونا شروع ہو گئے۔ روزے کی فرضیت ہو گئی، زکات کی فرضیت ہو گئی، حج کی فرضیت ہو گئی۔ جو احکامات پہلے مجمل بیان کیے گئے تھے، اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، ان احکامات کی تفصیلات مدنی دور میں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ گویا کہ مدنی دور شریعت کے احکام کی تکمیل اور تفصیل کا دور ہے۔ اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے ابتدائی دور کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن سلام وہ اہل کتاب میں سے، اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جو کہ قرآن کے نازل ہونے کے دور میں کسی نہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام وہ اہل کتاب میں سے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اہل کتاب میں سے ہیں بلکہ اہل کتاب کے عالم، وہ اہل کتاب کے عالم ہیں۔ وہ یہ بیان
شخصیت یا وہ شخص جس کا مدینے کے لوگ اور خاص طور سے مدینے کے مسلمان بڑا انتظار کر رہے تھے. روزانہ صبح ہوتے ہی مدینے سے وہ نکل جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا معلوم کس دن تشریف لے آئے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات. یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہیں پر سفر کرتا ہے تو موبائل کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع سے اپنے آنے کی اطلاع دے دیتا ہے. یہ اس دور کی ہم بات کر رہے ہیں جبکہ اس طرح کے وسائل دنیا میں موجود نہیں تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اندازے سے سارا کام کیا جاتا تھا. مدینے کے لوگوں کو جب یہ لگا کہ اللہ کے رسول مکے سے نکل چکے ہیں اور اب جو ہے مدینے پہنچنے والے ہیں، وہ روزانہ مدینے سے باہر نکلتے، اللہ کے رسول کا انتظار کرتے. بعض نوجوان کھجور کے درختوں پر چڑھ جاتے، بعض نوجوان چھتوں پر چڑھ جاتے اور اللہ کے رسول کو دور سے دیکھا کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لے رہے ہیں. بہرحال اس طرح سے مدینے کے لوگ اللہ کے رسول کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول پہنچ گئے ہوں گے تو کس غالبانہ انداز سے اہل مدینہ نے ان کا استقبال کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام بیان فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں شور ہوا کہ محمد عربی تشریف لے آئے ہیں اور لوگ ان کی طرف ٹوٹے پڑ رہے تھے، لوگ چاہے ان پر ایمان رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، ایک جھلک ان کی دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون شخص ہے جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے بھی ان کے بارے میں سنا تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ چلے چل کر جو ہے اس نبی کو دیکھا ہے. بہرحال جب تشریف لائے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی نظر اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑی، میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ معمولی اہل کتاب نہیں تھے، وہ عالم دین تھے، اپنے شریعت کے اور اپنی کتاب کے. ان کا بیان یہ ہے کہ جب پہلی نظر اللہ کے رسول پر پڑی، سب سے پہلا تأثر میرے دل میں یہ پیدا ہوا کہ اس خوبصورت چہرے کا مالک جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انہوں نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے جو الفاظ اللہ کے رسول کے میرے کانوں پر پڑے، یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے اس زمانے کی بات ہے جب ابھی آپ ایمان میں داخل نہیں. فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کو جو ہم نے دیکھا تو دل میں یہ تاثر پیدا ہوا، اور اللہ کے رسول کے قریب جب میں گیا اور سب سے پہلے آپ کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے اور جو میرے سماعت تک پہنچے اور ٹکرائے اور جو مجھے یاد رہ گئے وہ یہ کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام. یہ دیکھو سلام کو عام کرو. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا کہ سلام اسے بھی کیا جائے جسے آپ پہچانتے ہو اور سلام اسے بھی کیا جائے جسے آپ نہ پہچانتے ہو. تو اللہ کے رسول نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو. اس کے بعد فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ. اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، آپ کی ضرورت سے زائد مال اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. قرآن پاک کی کئی آیتوں میں کھانا کھلانے کی فضیلت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں. کنہیں کھانا کھلاتے ہیں؟ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کیوں کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور اس کے بعد فرمایا وصل الارحام, کہ دیکھو رشتے داریوں کو جوڑو. یہ نہ ہو کہ معمولی بات کی وجہ سے, معمولی بہانوں کی وجہ سے, چھوٹی بات کی وجہ سے رشتے داریاں توڑ دی جائیں, تعلقات ختم کر لیے جائیں, بھائی سے جدا ہو جائے, بہن سے جدا ہو جائے, باپ بیٹے سے جدا ہو جائے. نہیں, رشتے داریوں کو جوڑو. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہو, لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. یہ تیسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی بات یہ ہے کہ وصلوا باللیل والناس نیام, کہ رات میں اس وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پنجوقتہ نماز تو ہر مسلمان اور ہر مومن پر فرض ہے, لیکن وہ نماز جس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی, وہ نماز جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے, وہ نماز جو اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے انسان ہیں, لیکن ان کی ایک عادت ابھی اچھی نہیں ہے کہ وہ رات میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا, پھر کبھی ان کی تہجد قضا نہیں. تو اللہ کے رسول نے چوتھے نمبر پر جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ وصلوا باللیل والناس نیام, کہ رات میں اس وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہو, لوگ میٹھی نیند لے رہے ہو. اور اللہ کے نیک بندوں کی یہی صفت ہوا کرتی ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ جب لوگ بستروں میں میٹھی نیند لے رہے ہوتے ہیں, ان کے پہلو اور ان کے پیٹھ بستر سے جدا ہوتے ہیں, اور وہ اپنے رب سے جو ہے امید اور خوف کے درمیان میں دعا کرتے ہیں اور اپنے رب سے لوگ کرتے ہیں. بہرحال یہ چار باتیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی, اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ چار باتیں اگر آپ کے اندر ہیں تدخلوا الجنت بسلام, تو تم پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو میرے بزرگوں, جو نقطہ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ مدنی دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اخلاقی احکام کو بڑی اہمیت کے ساتھ واضح کیا. اور جب مدنی دور شروع ہو رہا ہے, مدینے میں آپ قیام پذیر ہو رہے ہیں, اس زمانے میں بھی اہمیت کے ساتھ جو باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اچھے اخلاق ہیں انہیں اپنایا ہے. میرے بزرگوں, اللہ ہم سب کو معاف کرے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صاحب جب دینداری کی بات آتی ہے, دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے, تو ہم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقائد درست ہو جائے, ہم عبادتوں کے کچھ پابند ہو جائیں, بہت زیادہ ہوا تو کچھ حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہو جائیں, بات ختم. نہیں, ایسا نہیں. قرآن کی آیات اور اللہ کے رسول کی احادیث اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کسی کے اخلاق اچھے نہ ہو, اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کوئی عالم بن کر اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوگا,
کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بن کر اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، کوئی کسی اسکیم کو لے کر اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیا ہے، یہاں پر آ کر کچھ اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو اچھے اخلاق ہیں وہ پیدا کرنے پڑتے ہیں، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہمارے اخلاق درست ہو جائے اس کے لیے ہمیں علماء اور بزرگان دین سے رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ اگر ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، کیونکہ جسم اور جسم کی تکلیف کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ جو جسم ہے صرف جسم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک روح بھی ہے۔ ہم جسم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہو جائے فوراً ڈاکٹر کے پاس، آئی اسپیشلسٹ کے پاس، اگر ہارٹ میں کوئی پریشانی ہو جائے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، اگر کان میں کوئی تکلیف ہو جائے تو کان میں اسپیشلسٹ کے پاس، اگر ہڈی میں پریشانی ہو جائے تو ہڈی اور نس کے جو اسپیشل ڈاکٹر ہیں ان کے پاس۔ گویا کہ سر سے پیر تک ہمارا جو جسم ہے اگر اس طرح سے کیٹیگری کیا جائے تو 20 طرح کے ڈاکٹرز ہیں، اور جس طرح کی پریشانی ہمیں ہوتی ہے اسی طرح کے ڈاکٹر سے ہم ملتے ہیں اور اپنا علاج کرتے ہیں۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ ہماری روح کی کیا حالت ہے، ہماری روح صحت مند ہے یا نہیں، ہماری روح کس پوزیشن میں ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں، اس کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اس کے اندر آخرت کی فکر ہے یا نہیں، اس کے اندر قبر میں جانے کا استعداد ہے یا نہیں، اس کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استعداد ہے یا نہیں، کوئی فکر نہیں۔ میرے بزرگوں، یہ بے فکری کی زندگی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ اور یہ جو اخلاقی احکامات جس کی بات میں کر رہا ہوں، میں نے شروع میں کہا کہ قرآن کی آیتیں آپ اٹھا لیں، احادیث آپ اٹھا لیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا لیں، ان کی شان امتیازی یہی تھی کہ ان کی عبادتیں یقیناً اپنی جگہ پر مسلم، ان کے معاملات یقیناً اپنی جگہ پر مسلم، ان کی معاشرت یقیناً اپنی جگہ پر مسلم، لیکن سب سے پہلے ان سے ملنے جلنے والے لوگ ان کی جس چیز سے متاثر ہوتے تھے وہ ان کا حسن اخلاق اور حسن کردار۔ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ صاحب دیندار بننا ہے، بہت اچھی بات ہے، وقتہ نماز کا پابند ہو جایا جائے، اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے حج و عمرہ کر دیا جائے، اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے کہیں پر مسجد مدرسے میں خرچ کر دیا جائے، باقی ہمارے لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے ہمارے جو فرائض ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارے جو فرائض ہیں، بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے ہمارے جو فرائض ہیں، کسی ادارے یا تنظیم کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمارے جو فرائض ہیں، ان فرائض کو ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ میرے بزرگ، قرآن کی آیتیں آپ اٹھائیں، ایک موقع پر 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں اللہ نے ایک عنوان مانا ہے عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے، اور اس کے بعد آخر تک سورت کے آخر تک اللہ نے بہت ساری
کہ رحمان کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہے؟ اللہ اگر ہم سب کو توفیق دے تو اسے پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین میں بہت نرم ہو کر چلتے ہیں، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، اس کے انداز میں تکبر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صاحب اگر وہ کوئی مہنگی گاڑی یا مہنگی کار میں چل رہے ہیں تو اگر بغل سے گزرنے والوں پر نظر نہیں پڑ رہی ہے، ان کی نظر آسمان میں ہے۔ کیوں کہا گیا کہ اگر کوئی چل رہا ہے تو بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اگر کوئی سواری میں ہے تو جو نیچے ہے اسے سلام کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اچھی سواری مل جانے کے بعد دماغ آسمان پر چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی سواری اگر اللہ نے آپ کو دی ہے استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کو وہ سواری نہیں ملی ہے ان کے سامنے آپ اپنی فضیلت جھاڑیں، ان کے سامنے وہ انداز اختیار کریں کہ انہیں فضیلت محسوس ہو۔ بالکل نہیں، یہ آداب بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سواری میں جا رہے ہیں، آپ کی سواری میں جگہ ہے، اور اگر کوئی اسی ضرورت کے لیے آگے جا رہا ہے آپ اپنی سواری میں اسے بٹھائیں۔ اللہ کے رسول کا یہ معمول ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر سواری میں جا رہے ہیں اور اس سواری میں جگہ ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، اللہ کے رسول اپنی سواری میں اسے سوار کریں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ان میں کیا کہا گیا؟ سب سے پہلی صفت کہ وہ زمین میں بڑے ہلکے ہو کر چلتے ہیں۔ بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ دیکھو زمین میں اترا کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تم زمین میں اترا کر چلتے ہو، کیا زمین کو اڑا دو گے؟ کہ زمین کو اڑانے کی صلاحیت ہے تمہارے اندر، یا بلندی میں پہاڑ تک پہنچنے کی صلاحیت ہے؟ کچھ نہیں ہے تمہارے اندر۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار۔ اب آپ دیکھیں ہماری شریعت کا اور ہمارے دین کا کمال دیکھیں، اس کی اکملیت دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں ایک مومن کی چال کیسی ہو وہ بھی گائیڈنس موجود۔ ایک مسلمان چلے کیسے، اس کے چلنے کا انداز کیا ہو، وہ گائیڈنس بھی قرآن و حدیث میں موجود۔ تو آگے کہا گیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہلوں سے ان کی مخاطبت ہوتی ہے، ان کا سامنا ہوتا ہے، وہ سلامتی کی بات کہتے ہوئے گزرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ تھوڑے کم عقل کے ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھ کی کمی ہوتی ہے، ایک بات پہ وہ اصلاح خامخواہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب ایک سمجھدار آدمی خامخواہ کے لیے اس سے الجھ جائے اور اسے وہ بات سمجھانے کی کوشش کرے جو اس کے معیار سے بہت بلند ہو۔ یا کبھی ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ ایک آدمی جہالت میں کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے تو فارمولہ یہ بنا رکھا ہے کہ سامنے والا وہ چاہے جس معیار کا ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، جیسا بھی ہو، لیکن اگر اس نے ہمارے اوپر اینٹ سے حملہ کیا ہے تو میں پتھر سے حملہ کیا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے۔ یہ دنیا کا فارمولہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے جو اخلاق ہمیں سکھایا ہے وہ کچھ اور۔ ہمارے نبی نے جو
تو معاشرے میں بدتمیزیاں بڑھ جائیں گی۔ اگر بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دیا جانے لگے تو حسن اخلاق کسے کہتے ہیں یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ہم کسی کو معاف کرنا چاہتے ہی نہیں۔ اگر کسی نے ہمیں برا بھلا کہا بدلے میں برا بھلا کہا جائے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی بدلے میں اس سے بڑھ کر بدتمیزی کی جائے، معاف کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ جی حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اسی العفو، معاف کر دو، معاف کرو، بات مت بڑھاؤ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی باتوں کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو ناسمجھ لوگ ہیں ان سے اعراض کر کے اپنا راستہ ہے۔ بہت زیادہ الجھنے کی اور معاملے کو سلجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے وہ باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ لوگ میرے خلاف بری بری باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کی زبان بند کر دیجیے، ان کی باتوں سے مجھے غصہ آتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ میرے خلاف بولتے ہیں، میری مخالفت میں بولتے ہیں، جو بھی میری مخالفت میں بولنا چاہے آپ اس کی زبان بند کر دیجیے تاکہ اس کی ان باتوں سے جو ہے مجھے تکلیف نہ ہو۔ جی لوگوں کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، بلکہ عربی کے ایک شاعر نے کیا کہا کہ یہ جو لوہے کا تیر اور تلوار ہوتا ہے اس کا زخم تو پھر بھی بھر جاتا ہے، لیکن باتوں کا جو تیر اور تلوار ہوتا ہے اس کا زخم منتقل نہیں ہوتا۔ زبان کے اندر جو تیزی ہے اس تیزی کا مقابلہ کیا تلوار اور تیر کر سکے؟ اسی لیے حضور پاک کو مخاطب کر کے ایک موقع پر کہا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں، یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کے سامنے یا آپ کے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کو اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ تسبیح کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب کہا کہ یا اللہ لوگ میرے خلاف باتیں کیا کرتے ہیں اور مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، آپ لوگوں کی زبان بند کر دے۔ اللہ کی طرف سے جو جواب آیا، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم تو پھر بھی انسان ہو، لوگ میرے خلاف بھی باتیں کرتے، میں تنے تنہا خدا ہوں، میرے ساتھ لوگ شرک کرتے، لوگ میرا انکار کرتے، لوگ میری شان میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو میری شان کے خلاف، لوگ میری طرف ایسی باتوں کی نسبت کر دیتے ہیں جو جن باتوں کی نسبت میری شان کے خلاف۔ میں تو خدا ہوں، میں اگر چاہوں تو پل بھر میں ان سے انتقام لوں، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، انتقام لینے کی صلاحیت بھی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جس طرح میں درگزر سے کام لیتا ہوں تم بھی درگزر سے کام لیا۔ جی اگر اللہ انسانوں سے ہر کمی اور کوتاہی کے بدلے سزا دینے لگے تو کیا کوئی انسان 10 منٹ بھی ٹک پائے گا؟ جی
قرآن میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا ظَلَمُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. لوگ جو ظلم کرتے ہیں، دین کے خلاف کام کرتے ہیں، میرے احکامات کے خلاف کام کرتے ہیں، اگر اللہ مواخذہ کرنے لگے زمین میں ایک رہنے والا کیڑا بھی باقی نہ رہے. لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ عفو درگزر سے کام کرتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں. ایک انسان زندگی بھر گناہی کرتا ہے، عمر کے آخری مرحلے میں اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، اللہ زندگی بھر کی گناہیوں کو معاف کرتا ہے. تو میرے بزرگوں، انتقام لینا تو ہر شخص جانتا ہے، اور انتقام لینا تو یہ دراصل جانوروں کی صفت ہے. اصل انسانی صفت تو یہ ہے کہ ہم معاف کرنا جانتے ہیں، ہم عفو درگزر سے کام لینا جانتے ہیں، ہم اعراض کرنا جانتے ہیں. یہ ہے اصل کمال. قرآن کی جو آیت شروع میں نے پڑھی، اس کے پس منظر میں ایک بات کہی گئی. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. کہ اللہ کے نیک بندے خوشی کے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ. اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس. اور وہ لوگوں سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہے. ان کی ایک وادی تھی. لوگوں نے لکھا ہے کہ مٹی کا کوئی برتن تھا، اس میں پانی لے کر وہ ان کو وضو کرا رہی تھی. اب وہ وضو کراتے ہوئے اتفاق سے اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور وہ برتن ڈائریکٹ حضرت زین العابدین کے سر پر گیا. ظاہر سی بات ہے پانی سے وہ بھیگ بھی گئے ہوں گے اور اس برتن کے سر میں گرنے کی وجہ سے سر میں چوٹ بھی آئی ہوگی. لیکن ان کے یہاں جو کام کرنے والے لوگ غلام اور بھائی ہوا کرتے تھے وہ بھی اسی درجے کے ہوا کرتے. جب انہوں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تو اس باندی نے قرآن کی یہی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا قسم تو غیظی، چل انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا ہے، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اس کے بعد آگے باندی نے کہا والعافین عن الناس. کہ اللہ کے نیک بندے وہ تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چل عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کیا. اس کے بعد اس باندی نے پڑھا واللہ یحب المحسنین. اللہ تو اچھا کام کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرت زین العابدین نے کہا کہ جا میں نے تجھ پر احسان کیا، مجھے آزاد کر. تو میرے بزرگوں، یہ ہوتا ہے ایک مومن کا اخلاق اور کردار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کہ اے نبی آپ اخلاق کے بالکل اعلیٰ معیار پر ہیں. حضور پاک کی زندگی، صحابہ کی زندگی، بزرگان دین کی زندگی انہیں اٹھایا جائے، یقیناً ان حضرات کی زندگی میں عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، حسن معاملہ بھی ہے، حسن معاشرت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی. اور وہ اس تصور کے ساتھ ہے کہ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا
یہ ہمارے دین کا حکم ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، اور یہ آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس بارے میں بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب اپنے اخلاق کو اچھے کرنے والے ہوں۔ اللہ اس کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔